انڈیا نے آگے سے کیا کیا جو میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ انڈیا آگے سے اس کو انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا. انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور انڈیا, اور اس کو جواب انڈیا نے کیا دیا, نیرو مائنڈیڈنس. او آئی سی ایک تنگ نظر تنظیم ہے, یعنی 57 ملکوں کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی وہ تنگ نظر ملک ہیں. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ جب آپ نہیں ریزالو کرتے نا خاص جگہ, اب پاکستان جہاں پر آ چکا ہے نا سیاسی طور پہ, چھوڑ دیں کہ وہ آپ باہر سے کیا خطرہ ہونا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ہمارے نیوکلیئر ایسڈز کو یا کسی, لیکن جو اندر ایشو ہے نا, اندر تلخی اتنی زیادہ ہو گئی, اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی شخص بٹھا کے بات کرتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے, لیکن اس میں بنیادی نقطہ تو وہی ہوگا نا کہ آپ نے کبھی نہ کبھی تو الیکشن کروانا ہے, کبھی نہ کبھی تو معیشت ٹھیک, جب سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معیشت, پھر راتوں رات فیصلہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ہم نے اسمبلی, ہم نے ریزائن کرنا نہیں, ایسا ہے کہ ہم ایسا نہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ملک کو ٹھیک کرتے ہیں, اور پھر ٹھیک کرنے میں چونکہ 10-15 سال لگیں گے اس لیے ہم 10-15 سال رہیں گے. بھارت کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ دوحہ میں روٹین کے دورے پہ ہیں. دوحہ کی پوری ایڈمنسٹریشن ان کو ویلکم کر رہی ہے. ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھیے جس طرح ان کا استقبال ہو رہا ہے, اور اس موضوع پہ بات بھی نہیں کہی اس میٹنگ پہ, کوئی یہ موضوع بھی زیر بحث نہیں ہے. اب دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جب پاکستان کی بات آتی ہے, آپ نے اور میں نے اپنی درسی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح ہندو دھرم کے خلاف نفرت کا اظہار اور انسلٹ کا اظہار ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم میں یہ جرت ہے کہ ہم دوسروں کو کہیں کہ جی ہمارے شخصیات کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہیں, جبکہ ہم مکمل طور پر نفرت سے اور تذلیل سے بھرے ہوئے ہیں دوسروں کے خلاف, صرف ہندوؤں کے خلاف ہی نہیں, ہر ایک کے خلاف. حالانکہ خود اسلام کی تعلیمات ہیں, میں یہی کہتا ہوں اگر اسلام کی صحیح تعلیمات پہ چلا جائے تو بہت ساری چیزوں کا حل ہے. خود اسلام میں کہا گیا ہے کہ دوسروں کے خدا کو برا نہ کہو, کیونکہ اگر تم دوسروں کے خداؤں کو برا کہو گے تو دوسرے پھر تمہارے خدا کے بارے میں برا کہیں گے. یہ خود اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے. اس پہ کوئی عمل نہیں کرنا. اس پہ تو صرف زبانی کلامی ہم برا نہیں کہہ رہے, ہم اپنی درسی کتابوں میں ہندو خداؤں کو میں کیا کہوں اتنا برا بلا کہتے ہیں کہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات کے ہی خلاف ہے. جب خود اسلام کا یہ کہنا, واضح طور پر کہنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ دوسروں کے خداؤں کے بارے میں بری بات نہ کریں, اگر کریں گے تو پھر آپ اپنے خداؤں کے بارے میں یا اپنے مذہبی شخصیات کے بارے میں بری باتیں بھی سنیں گے. تو انفارچونیٹلی یہ تو جو ہماری برادری ہے وہ صدیوں سے اور پریسائزلی اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو دہائیوں سے کر رہے ہیں, لیکن ہم ون وے ٹریفک کے شوقین ہیں کہ ہماری ٹریفک کھلی رہے, ہم بس جہاں سے چاہیں گزرتے رہیں, لیکن دوسرے کو گزرنے نہیں دینا. تو یہ ہے بدقسمتی سے صورتحال جو ہندوستان میں بھی میں دیکھتا ہوں. پھر یہ سارا جو شور شرابہ ہے, اس میں ایک امپورٹنٹ بات آرزو یہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو چونکہ ہرانا آلموسٹ اس وقت بھارت میں ناممکن ہے, تو بھارت کی تمام اپوزیشن پارٹیوں کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے. وہ ایک آف کورس پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, میں اس پہ گلہ نہیں کرتا, دیٹس دا روٹین ڈسکورس ان پالیٹکس. تو وہ پھر اس میں جو ہندو جو ان کے خلاف ہیں وہ بھی اتر آتے ہیں, لیفٹسٹ بھی آ جاتے ہیں, اسلامسٹ بھی آ جاتے ہیں, تو ایک کھچڑی سی مچ جاتی ہے. لیکن یہ سارا شور شرابہ سوشل میڈیا کے لیے ہے. اس طرح کے انسیڈنٹس تو انفارچونیٹلی معاشروں میں ہوتے ہی رہتے ہیں. بالکل, لیکن بہرحال یہ ایک اب کھچڑی پک رہی ہے. کیونکہ میں نے آج بھی دیکھا ٹی وی پر وہ آ رہے تھے اسدالدین اویسی, جی, تو وہ اسد صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ جی ان کو جو ہے صرف سسپینڈ کیوں کیا, اریسٹ کریں. مطلب وہ چیز کو کہیں سے بھی کوشش نہیں کر رہے تھے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو, ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی, انہوں نے مان لی, انہوں نے معافی بھی مانگ لی, انہوں نے اپنا ایکسکیوز بھی بتا دیا کہ جی دوسری طرف سے بھی اس طرح سے بات کی جاتی ہے, لیکن وہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ویسے دونوں سائڈز کو ہی احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو سا میٹر ہوتا ہے. سر آپ کو پتہ ہے ساری طرف
काफी इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं. आपने उस थ्योरी के ऊपर तो गए नहीं आप. कहते हैं भुट्टो साहब ने सोशलाइजेशन करने के बजाय ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर दी. एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी ट्रू. और उसके अंदर फिर आप देखें डिविजन्स आपकी कितनी होगी, ब्यूरोक्रेसी एक तरफ चलेगी, पॉलिटिकल्स एक तरफ चलेंगे, और ये इसका जो स्पिल ऑफ इफेक्ट्स है वो आज हम फेस कर रहे हैं. आज अभी भी हमारे पास टाइम है. ये अभी बुखारी साहब ने कहा है ना कि आप नीचे जा रहे हैं बहुत, भाई आप इसको ब्रेक लगा सकते हो, आप लगा सकते हो, सिर्फ आप सब्र और तहम्मुल से अपना काम करो. ये सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि वंस यू गो डाउन, इस्लामाबाद में बड़ी बातें हो रही हैं, आपके टॉप बिजनेसमैन को ये पकड़ रहे हैं ऑन वेरियस चार्जेस ऑफ ड्रग्स एंड आर्म्स स्मगलिंग, और FATF पे जोर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रेनी ब्लैक लिस्ट पे डालें. ये इंडिया एक स्लो अपनी मूवमेंट है, और ये स्लो मूवमेंट के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा, जिस तरह आर्टिकल 35A और 370 है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है. सो अभी भी आप वो कहते हैं ना, वो क्या नाखून के वो होश संभाल लो.